لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تلاوت کی گئی. رب کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، رب کریم جل مجدہ حق بیان کرنے کی اور مجھ سمیت تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے قبل اس آیت کریمہ کا مختصر مفہوم اور خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے تحت آپ کے سامنے ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یہ سب یقیناً اس سے قبل کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کو نعمت عظمیٰ اور انعام عظیم سے تعبیر فرمایا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان خالق کائنات کا انسانیت کے اوپر اور مخلوق کے اوپر سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی تشریف آوری ہے. اور اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت کے جو اہم مقاصد ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی وحی آسمانی علوم کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وحی اور آسمانی علم
اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں انسانیت کے سامنے. وَيُزَكِّيهِمْ اور انسانیت کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ اور ان کی تربیت فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں آسمانی نظام، اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب جو انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، وہ کتاب، وہ آسمانی وحی انسانوں کو سکھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب الہی کی انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں. وَالْحِکْمَةِ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو بعثت نبوی کے مقاصد میں سے 4 اہم مقاصد اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائے گئے. اور آخری حصے کے اندر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے قبل یہ انسان اور واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ سفینہ انسانیت بحر ظلمات میں اور بحر ظلمات کے بھنور کے اندر پھنسا ہوا تھا. خالق کائنات نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس سفینہ انسانیت کو ساحل مراد تک پہنچایا. انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے اوپر احسان عظیم بنا کر بھیجا. تو یہ اس آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. اس آیت کریمہ کے تحت ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان. اب اس عنوان کے تحت 3 باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کہ انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کے اپنی مخلوقات پر عمومی طور پر اور انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسانات ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ حد احسان سے باہر ہیں. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کو شمار نہیں کر سکتا. خود رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ دنیا کے انسانوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. وہ حد احسان سے باہر ہے. اب ذرا غور کریں، آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. آنکھ خالق کائنات کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کو استعمال کر کے انسان کتنے فائدے اٹھاتا ہے، ایک نعمت کو استعمال کر کے کتنے فائدے حاصل کرتا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اور اس نعمت کی قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھئے جو بینائی اور بصارت سے محروم ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بصارت عطا فرما رکھی ہے، دیکھنے کی قوت عطا فرما رکھی ہے،
بینائی اور آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ہمیں اس کی قدر و منزلت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بصارت ہے، آنکھیں ہیں. اب ایک نعمت کو انسان استعمال کرتا ہے تو ایک نعمت کو استعمال کرنے کی وجہ سے کتنے فائدے حاصل کرتا ہے. کان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اس ایک نعمت کو استعمال کر کے انسان کتنے فائدے حاصل کرتا ہے. اور کانوں کی نعمت کی قدر و منزلت ان سے پوچھئے جو شنوائی کی قوت سے محروم ہیں، جو سن نہیں سکتے. زبان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس ایک نعمت سے انسان کتنے فائدے اٹھاتا ہے. اور اس کی قدر و منزلت ان سے پوچھئے جو گویائی اور نطق اور بولنے کی صلاحیت اور قوت سے محروم ہے. الغرض سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان کا سارا سراپا، تمام اعضاء و جوارح، سارے اس کی باڈی کے پارٹس، جسم کے تمام اعضاء الگ الگ اور مستقل نعمتیں ہیں. اور ہر نعمت سے انسان بے شمار فائدے حاصل کرتا ہے. تو ان نعمتوں کو کوئی انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. قرآن کہتا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ اے دنیا کے انسان، تو آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ، زمین کی وسعتوں کو چھوڑ، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پھیلا ہوا یہ نظام، اور زمین کی اس چھاتی پر اور دھرتی کے اس سینے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کے احسانات و انعامات کا جو لامتناہی سلسلہ ہے، اسے گننا، شمار کرنا اور اسے دیکھنا، اس کو تو ایک طرف رکھ. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ تو اپنے اس 6 فٹ کے جسم میں، اپنی باڈی پر اور اپنی باڈی کے پارٹس اور جسم کے اعضاء کے اوپر تو غور و فکر کر. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تیرے جسم کے ہر عضو کے اندر اور تیرے انگ اور ایک بال کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چھلکتا ہوا نظر آئے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تو اللہ کی کون سی نعمت کا شکر ادا کرے گا یا تو اسے گنے گا. لا تحصوها کہ دنیا کے انسان تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اتنے اس کے احسانات ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر کلمہ شکر زبان سے ادا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال کرے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کھائیں یا پئیں یا استعمال کریں تو اس نعمت کے استعمال کرنے پر کلمہ شکر زبان سے ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں، اس خالق کائنات اور مالک کائنات کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. تو کلمہ شکر زبان سے ادا کرنا چاہیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی نعمت کے شکر پر کوئی انسان زبان سے کلمہ شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تو کلمہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے سانس، اس کا جو انسان کا سانس ہے، ایک سانس اندر جاتا ہے اور ایک سانس باہر آتا ہے. تو کلمہ شکر ادا کرنے پر سانس کی شکل کے اندر اسے 2 نعمتیں مل جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلمہ شکر الحمدللہ کہنے پر سانس کی شکل کے اندر اسے 2 نعمتیں میسر ہو جاتی ہیں. ایک سانس اندر جاتا ہے اور ایک سانس باہر آتا ہے. لیکن ذرا غور کریں، اگر اندر کا سانس باہر نہ آئے اور باہر کا سانس اندر نہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان
انسان کی ہلاکت اور موت واقع ہے۔ تو صرف کلمہ شکر کے ادا کرنے پر سانس کی شکل کے اندر دو نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، ورنہ انسان اگر غور کرے تو الحمدللہ کہنے پر، کلمہ شکر ادا کرنے پر اس کے جسم کا سارا نظام حرکت میں آتا ہے، تمام اس کے اعضاء و جوارح استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگن اور بے شمار نعمتیں، انسان انہیں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ پھر ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، ان احسانات میں سب سے بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام امام الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا۔ عمومی طور پر ساری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، لیکن خوش نصیب اور خوش بخت انسانوں پر خصوصی طور پر اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ یہ نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے ساری نعمتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اس احسان کی وجہ سے سارے احسانات ٹھکانے لگ جاتے ہیں، ساری نعمتیں پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، ساری نعمتیں اور احسانات مکمل ہو جاتے ہیں۔ غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہمیں جینے کا قرینہ ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ قرآن کہتا ہے اسی آیت کریمہ میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آپ کی آمد سے قبل انسانیت واضح اور کھلی گمراہی کے اندر پڑی ہوئی تھی، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، رب کی زمین پر رب کی نعمتیں کھا اڑا کر انسان اس کے قانون کی بغاوت کرتا تھا، اپنی شیر خوار بچیوں کو، ان معصوم اور ننھی کلیوں کو زندہ پیوند زمین کر دیا کرتا تھا، منو مٹی کے نیچے ان معصوم بچیوں کو دبا کر ان کی آواز کو اور ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیتا تھا۔ اور قرآن کہتا ہے اس کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے، اس کی منظر کشی کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب اس معاشرے کے اندر اور اس سوسائٹی میں جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا کہ میری بیٹی ہوگی، میرا داماد ہوگا، میں سسر بنوں گا۔ تو بیٹی کو اپنے لیے باعث عار سمجھتا تھا، اور پھر اس معصوم بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایک شخص میدان میں آتا کھلی زمین میں اور آ کر اپنی ٹانگ اونچی کرتا اور لوگوں کو، قبیلے والوں کو چیلنج کرتا، کون ہے جو میری ٹانگ کو نیچے کرتا؟ تو ایک دوسرا شخص آتا، اپنی تلوار کو بے نیام کرتا اور اس کی ٹانگ کو اس کے جسم سے جدا کر دیتا اور کہتا کہ میں نے تیری ٹانگ کو نیچے کر دیا۔ پانی کے گھاٹ کے اوپر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جنگ چھڑ جاتی اور برس ان کی جنگیں جاری رہتی۔ چراگاہوں کے اوپر اس طرح کی باتوں کے اوپر ان کی جنگیں ہوتی اور جن میں ہزاروں جانیں لقمہ اجر بن جاتی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایسے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر، بھٹکی ہوئی انسانیت، سسکتی ہوئی انسانیت پر رحم کرتے ہوئے ایک مسیحا بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔
امام الانبیاء معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا. تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، احسانات میں سب سے بڑا احسان، اور انعامات میں سب سے بڑا انعام جسے قرآن کریم نے نعمت عظمیٰ اور انعام عظیم سے تعبیر فرمایا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت بنائی، اسے ستاروں اور کہکشاؤں کے ساتھ مزین کر دیا. 2 چمکتے ہوئے چراغ آسمان کے سینے پہ اللہ نے لٹکا دیے. زمین بچھائی، سبزیوں، ترکاریوں، غلوں اور اناج کا گودام بنا دیا، انسان کی خدمت کے اوپر لگا دیا اسے. لیکن کسی احسان کو، کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے جھٹلایا نہیں. ایک نعمت ایسی ہے، ایک انعام و احسان ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمایا انسانیت کو، پھر اسے اللہ رب العزت نے جتلایا. تو یہ سب سے بڑا احسان ہے جس سے سارے احسانات مکمل ہو گئے. سب سے بڑی نعمت ہے جس سے ساری نعمتیں تکمیل تک پہنچی. دیکھیں، آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے آنکھ اس لیے عطا فرمائی کہ اسے تم دیکھو. لیکن دیکھنے کا طریقہ کس نے بتلایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو اور یہ نہ دیکھو. آنکھیں اس لیے عطا فرمائی کہ درست دیکھو اور غلط نہ دیکھو. قرآن کریم کو دیکھو اس لیے کہ قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے. والدین کے چہرے کی طرف دیکھو، ان کے چہرے کی طرف محض دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک نظر جو محبت سے کرے گا مقبول حج کا ثواب ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو اسے 100 حج کا ثواب ملے. اللہ کی نعمتیں تھوڑی میری اور آپ کی طرح ہیں. ہمارے گودام میں، ہمارے گھروں میں، ہماری چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کمی. تو ان آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ، کانوں سے کیا سنا جائے کیا نہ سنا جائے، زبان سے کیسی گفتگو کی جائے، ہاتھوں کو کیسے استعمال کیا جائے، پاؤں کو کس سمت کے اوپر چلایا جائے. انسان کیسے زندگی گزارے، یہ طریقہ اور نظام زندگی کس نے عطا فرمایا؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی. اور تیسری اور آخری بات، نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو اگر ناشکری کرو گے تو میں نعمت دینا بھی جانتا ہوں اور میں نعمت چھیننا بھی جانتا ہوں، پھر میرا عذاب بڑا سخت. تو علماء نے شکر کی 3 صورتیں بیان فرمائی. ایک شکر قلبی، دل سے شکر ادا کیا جائے، دل اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تو منعم حقیقی ہے، تو خالق کائنات، تو نے ہر چیز کو وجود بخشا، مجھے بھی عدم سے وجود بخشا، اور تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دل اس بات کی گواہی دے. اور دوسری صورت ہے شکر لسانی، زبان سے شکر ادا کرے. وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. اور تیسری صورت ہے شکر عملی، عمل سے شکر ادا کرے. شکر عملی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. مثلا آنکھ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہے، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. کان اللہ نے سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں، کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے، اس سے صحیح سننا ہے اور غلط نہیں سننا، زبان سے صحیح بولنا ہے اور غلط نہیں بولنا ہے. یہ اس کا مقصد ہے، یہ شکر عملی. اسی طریقے سے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے
اتنا ہی بڑا اس کا احسان شکر بھی ہوتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سلسلے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکر قلبی اور شکر لسانی اور شکر عملی بھی کرنا چاہیے. اور شکر عملی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کیا جائے. جس کام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ کام کیا جائے. کہ ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نشست و برخاست اور غمی خوشی شادی بیاہ الغرض کہ زندگی کے اندر آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں چاہے سیاست ہے حکومت ہے سیادت ہے تجارت و کاروبار ہے افسر ہے ماتحت ہے میاں بیوی کے معاملات ہیں اولاد والدین کے حقوق ہیں انسان کی زندگی کے اندر آنے والے جتنے بھی شعبے ہیں تمام شعبۂ زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. تو ان تعلیمات کو نہ صرف ہم اپنائیں بلکہ ختم نبوت کی وجہ سے جو کہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے کہ تعلیمات نبویہ کو نہ صرف اپنانا ہے بلکہ انہیں فروغ بھی دینا ہے ان کی تبلیغ و ترویج بھی کرنی ہے. اور جہادان عالم کے اندر تعلیمات نبویہ کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اس پرچم کو لے کر چاردان عالم میں مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اندر ہر کچے پکے گھر میں بر و بحر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے نظام زندگانی کو اس آسمانی وحی کو آسمانی علوم کو اور قرآن کے نظام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو انسانیت تک پہنچانا. یہ ہے شکر عملی کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کیا جائے. جس کام کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے اس کام کو کیا جائے. اور وہ کام کیا تھا؟ انسانیت کا درد انسانیت کا غم سسکتی ہوئی انسانیت کی طرف کہ انسان غفلت کی زندگی کو چھوڑ دے بیدار ہو جائے بے حیائی جہالت ظلم و سفاہت کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام اور ضابطہ اور قانون ہے جس کی ترویج و اشاعت کے لیے رول ماڈل بنا کر رب ذوالجلال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلہ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے رحمت بنا کر امن و آشتی کا پیغام دے کر امن کا پیغمبر بنا کر اس سرزمین کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. اس کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے. صرف زبانی جمع خرچ نہ کیا جائے زبانی جمع خرچ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت اپنے نبی کی ولادت باسعادت کے لیے ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب فرمایا. اس لیے کہ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. گویا کہ آپ کی آمد سے اور آپ کی ولادت باسعادت سے قبل دنیا کے اندر خزاں ہی خزاں تھی. بلکہ یہی آیت کریمہ جس کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا یہی آیت کریمہ یہ کہتی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کی آمد سے قبل دنیا کے اندر گمراہی ہی گمراہی تھی خزاں ہی خزاں تھی. انسانیت کے دلوں کی زمین بنجر ہو چکی تھی. جیسا کہ موسم خزاں میں جاڑے کے موسم میں سردی کے ٹھٹھرتے ہوئے دنوں کے اندر زمین کے جو خوبصورت مناظر ہوتے ہیں وہ مفقود ہو جاتے ہیں. درختوں کی سرسبزی و شادابی ختم ہو جاتی ہے پتے جھڑ جاتے ہیں. اس طرح انسانوں کی دلوں کی زمین بنجر ہو چکی تھی. انسانوں کے اوپر جہالت اور ظلم و سفاہت کی خزاں ہی خزاں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس خزاں کے اندر انسانیت کی خزاں پر پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے بہار دی. ابر کرم نازل فرمایا رحمت کی رم جھم نازل فرمائی. امام الانبیاء محسن کائنات محسن انسانیت معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے عظیم المرتبت پیغمبر عطا فرمائے اتنی خوبصورت حسین اور
فرمائی جو انتہائی سہل اور آسان ہے، جن کے اندر عزت ہی عزت ہے، سہولت اور آسانی ہے. اس آسانی کو، اس عزت کو، اس امن کو، اس خوبصورتی کو چھوڑ کر، اس جاذبیت کو چھوڑ کر ہماری کتنی بڑی نادانی اور بدبختی ہے کہ ہم رسم و رواج، بدعات اور مشکلات کی طرف جاتے ہیں. ہماری غمی ہو، خوشی ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، خانگی، انفرادی، اجتماعی زندگی ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روز روشن کی طرح موجود ہیں. اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ انتہائی سہل ہیں، انتہائی آسان ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، قابل عزت ہیں. ہر دنیا کا انسان، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، بادیہ نشین پہاڑ کا رہنے والا ہو، یا کسی تہذیب یافتہ متمدن علاقے کا شہری ہو، ہر شخص، امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، مرد اور عورت، ہر شخص سہولت کے ساتھ تعلیمات نبویہ کے اوپر آسانی سے عمل کر سکتا ہے. کوئی دنیا کا انسان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اور آسمانی وحی کو، قرآن کے نظام کو، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج نہیں کر سکتا، بشرطے کہ اس کی آنکھ پر تعصب کی پٹی نہ ہو، آنکھ پر تعصب کا چشمہ نہ ہو. تو کسی نبی کی سنت کو، قرآن کی کسی آیت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو چیلنج نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں سنت، قرآن کا فلاں حکم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں تعلیمات یا ان کا فلاں حکم مشکل ہے، میں غریب ہوں، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، میں ان پڑھ ہوں، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، میں بادیہ نشین ہوں، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، یا مجھے فلاں عذر لاحق ہے، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا. لیکن دنیا کے بہت سارے انسان، اگرچہ ان کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہیں، وہ دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کر سکتے. دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہیں، مال موجود ہے، دولت موجود ہے، ان کے پاس حکومت، سیادت و حکومت سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیشن پر عمل نہیں کر سکتے، بدعت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے نظام پر ہم عمل نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر انسانیت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. اس نعمت کی ہم قدردانی کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.